اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ احزاب جو قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ ہے اس کی 48 تا 50 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 48 کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ کافروں منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی اذیت رسائی پر توجہ نہ دیا کریں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور ضمانت کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس جملے کی تشریح ولا تطع الکافرین والمنافقین ابتدائے سورہ آیت نمبر 1 میں ہو چکی ہے، اور یہ جو فرمایا کہ ودع اذاہم، کافر و منافقین کی طرف سے جو اذیتیں ہو گئی انہیں اعتنا میں نہ لائیں اور ان میں مشغول نہ ہوں، ان اذیتوں کو ہم پر چھوڑ دیں۔ وکفی باللہ وکیلا، بھروسوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی حاصل ہوگی اور یہ اذیت دینے والے ناکام ہوں گے۔ آیت نمبر 49 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنوں، جب تم مومنات سے نکاح کرو اور پھر ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دو تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں عدت میں بٹھاؤ، لہذا انہیں کچھ مال دو اور شائستہ انداز میں انہیں رخصت کرو۔ نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو مرد و زن کے درمیان باندھا جاتا ہے تاکہ دونوں زوجین میاں بیوی ہو جائیں۔ لغت میں اگرچہ نکاح، تزویج اور ہمبستگی دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، مگر قرآن میں یہ لفظ صرف تزویج کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تمسہن میں مس کرنا، چھونا، اشارہ ہے ہمبستگی کی طرف۔ عدت اس مدت کو کہتے ہیں جو عورت کو اپنے شوہر سے طلاق یا وفات کی وجہ سے فارغ ہونے کے بعد گزارنا پڑتی ہے، جس کے بعد اس کے لیے دوسری شادی کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد ہمبستگی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو عدت ٹھہرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ہمبستگی نہ ہونے کی وجہ سے عورت کا رحم فارغ ہے، لہذا وہ طلاق ملتے ہی دوسرا عقد کر سکتی ہے۔ تمتع مال کو کہتے ہیں۔ طلاق دینے کے بعد انہیں کچھ مال دینے کو اچھے طریقے سے فارغ کرو۔ یہ اس صورت کی بات ہے کہ اگر مہر کا تعین نہ ہوا ہو۔ اگر مہر کا تعین ہوا ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں فرمایا نصف مہر ادا کرنا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لیے مہر متعین کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، اور اگر ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے پہلے طلاق دی جائے تو اس صورت میں کچھ مال دیا جائے، مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب اپنی وسعت کے مطابق دے۔ یہ حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 میں آ چکا ہے۔ اس آیت کے اہم نکات یہ ہیں کہ نکاح کے بعد ہمبستگی سے پہلے طلاق ہو جائے تو
حق مہر کا تعین ہو گیا ہے تو اس کا نصف دیا جائے، اگر حق مہر کا تعین نہیں ہوا تو کچھ مال دیا جائے، امیر و غریب اپنی اپنی وسعت کے مطابق مال دیں گے۔ آیت نمبر 50 کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ نے دے دیے ہیں، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے بغیر جنگ کے آپ کو عطا کی ہیں، نیز آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، سب حلال ہیں۔ اور وہ مومنہ عورت جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کرے، اور اگر نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، یہ اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں کنیزوں کے بارے میں کیا حق مہر معین کیا ہے۔ آپ کو یہ رعایت اس لیے حاصل ہے تاکہ آپ پر کسی قسم کا ذائقہ نہ ہو، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہ اعتراض بیمار ذہنوں میں پیدا ہو رہا تھا کہ مومنین کے لیے صرف 4 بیویوں کی اجازت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود 4 سے زیادہ بیویاں رکھ رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ جس اللہ نے عام مومنین کے لیے 4 کی حد بندی کی ہے، اسی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حد بندی نہیں رکھی۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عصمت پر فائز ہیں، اس لیے دوسرے بشری تقاضوں کی حد بندی اپنے رسول کے لیے نہیں ہے۔ ان ازواج کے ذریعے مختلف قبائلی عداوتیں ختم ہو گئیں۔ ان ازواج کے ذریعے بہت سی نسوانی تربیت آسان ہو گئی جو دوسری صورت میں نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ازواج کے ذریعے تعلیمات اسلامی کا ایک قابل توجہ حصہ نسوانی معاشرے میں آسانی سے پہنچ گیا۔ اگر یہ ذاتی خواہشات کی بنیاد پر ہوتی تو ازواج میں اکثر سن رسیدہ معمر نہ ہوتی۔ ارشاد ہوا کہ آپ کے لیے وہ ازواج حلال ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہر نقداً ادا فرماتے تھے۔ اس آیت سے ایک اہم اعتراض ثابت ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث نہیں بن سکتا، تو پھر ازواج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کس طرح مل گئے؟ کچھ لوگ جواب دیتے ہیں کہ مہر میں، جبکہ اس آیت میں صراحت ہے کہ کسی زوجہ کا حق مہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں تھا، سب کا مہر ادا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان ازواج کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، دوسری قسم کی ازواج وہ ہوں گی جو مال فے میں بغیر جنگ کے غنیمت میں ہاتھ آ گئی ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہوتی ہیں۔ چنانچہ ماریہ قبطیہ مادر ابراہیم غنائم سے تھیں، اور صفیہ اور جویریہ انفال سے۔ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنی زوجات میں شامل فرمایا۔ حضرت صفیہ خیبر کی جنگ میں اور حضرت جویریہ بنی المطلق کی لڑائی میں اسیر ہو کر آئی تھیں۔ وبنات عمک، چچا زاد و مامو زاد، پھوپھی زاد اور خالہ زاد خواتین میں سے جن خواتین نے ہجرت کی ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ ابتداء اسلام میں ہجرت کو ایمان کے مترادف قرار دیا جاتا تھا، اور ہجرت کے بغیر کوئی فرد مسلمانوں کے ساتھ رشتہ ولایت میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ خاتون جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دے اور بلا مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں آنا پسند کرے، خالصۃ اللہ کا، یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، باقی مومنین کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کو اس اجازت کے تحت اپنی زوجیت میں لیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت میمونہ کو اس اجازت کے تحت اپنی زوجیت میں لیا تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کو بھی مہر دے دیا تھا، اس لیے کچھ مفسرین انہیں اس اجازت میں شمار نہیں کرتے۔ بعض کے نزدیک زینب بنت خزیمہ نے اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے ایک روایت کے مطابق کہ یہ خاتون ام شریک بنت جابر تھیں، یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔
اور یہ جو آیت ہے کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہمیں معلوم ہے کہ عام مومنین پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ہم نے کیا حد بندیاں متعین کی ہیں، ان کے لیے مہر کا تعین اور عدد کی 4 تک حد بندی ہے۔ کنیز ہے تو خرید، عرض، ہبہ اور اسیری کے ذریعے ہی مالک بن سکتی ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَج، تاکہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی تنگی اور مضائقہ نہ ہو۔ اس جملے کا تعلق ان احللنا لکا ہے کہ ہم نے ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مضائقے میں نہ ہوں، یا اس جملے کا تعلق ام وہبت نفسہا سے ہے۔ اگر اس کا تعلق ان احللنا سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت اس لیے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 کی حد بندی کی وجہ سے کوئی مضائقہ نہ ہو، اور اگر اس کا تعلق ام وہبت نفسہا سے ہے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ عام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کر کے بلا مہر کسی کی زوجیت میں جائے۔ یہ سہولت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مضائقہ نہ ہو۔ علامہ محسن نجفی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس جملے کا تعلق ان احللنا سے ہے، ہم نے 4 سے زیادہ ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر کے بہت سے تبلیغی مسائل میں آسانیاں پیدا کی۔ چنانچہ ہم نے پہلے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ازواج کے ذریعے قبائلی عداوتیں ختم ہو گئیں، بہت سی نسوانی تربیت آسان ہو گئی، اور خواتین سے متعلق اسلامی تعلیمات کا حصہ نسوانی معاشرے میں منتقل ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ و ارشاد میں سہولت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔